بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بے حد مہربان ہے۔ اب یہ آپ کی ہے 82 پوری ہو گئی ہے پہلے پارے کی جو ہے، تو اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے آپ کو، اس کو سنیے اور وہ سمے یاد کرو، جب ہم نے مطلب یعقوب کے بیٹوں سے پکا عہد لی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ سلوک سے پیش آؤ گے اور رشتہ داروں، اناتھوں اور دین دکھیوں کے ساتھ بھی اور لوگوں سے صاف اور اچھے طور پر ملائمیت سے بات کرو گے اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ یہی اللہ نے ان سے عہد لیا، یہی عہد ہم سے لیا، یہی اسلام ہے، یہی اسلام اللہ نے کہا سکوت کے عبادت کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے بے شک، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک سے پیش آؤ گے اور رشتہ داروں، اناتھوں اور دین دکھیوں کے ساتھ بھی اور لوگوں سے صاف اور اچھے طور پر ملائمیت سے بات کرو گے اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ کہ اللہ نے رسول کے ذریعے ہم کو بتا دیا، ان کو بھی بتایا، ہم کو بھی سمجھا رہا کہ یہ ہے، یہی اسلام یہی ہے۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوائے باقی سب پلٹ گئے اور تم لوگ تو ہو ہی منہ موڑنے والے۔ ان میں بھی سب پلٹ گئے، ہم میں بھی لوگ پلٹ گئے، اس عہد سے وہ بھی پلٹے، ہم بھی پلٹے۔ غور آپ کیجئے، شاید آپ پلٹے ہوں تو آپ اس راستے پہ آ جائیے۔ وہ سمے یاد کرو جب اللہ نے تم سے پکا عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے ملکوں سے اپنے لوگوں کو دیش نکالا دینا۔ پھر تم نے عہد کی اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ ہم سے عہد کیا، ہم سے بھی عہد لیا گیا کہ اس بات کے گواہ بھی ہو۔ پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قرض بھی کرتے ہو اور اپنوں ہی میں سے کچھ کو ملک سے نکالتے بھی ہو، نکالتے بھی ہو اور اس پر گناہ اور ظلم کے ساتھ چڑھائی کر کے ان اپنے ہی وروಧಿयों کا ساتھ بھی دیتے ہو، مطلب ان کے دشمنوں کا ساتھ بھی دیتے ہو اور انہی میں سے کوئی اگر قید ہو کر تم تک پہنچے تو تم فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو دیش سے نکالنا ہی تم کو پر حرام تھا۔ تو کیا کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے؟ ایک کو مانتے ہو تو دوسرے کو نہیں مانتے ہو۔ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کے سوائے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہو اور قیامت کے دن بڑی ہی سخت سزا کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اور جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے ہی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، ایسے ہی لوگوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ تو قیامت کے دن ان کی سزا ہی ہلکی کی جائے گی اور نہ ان کو مدد ہی پہنچے گی۔ بے شک اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور ان کے بعد ایک رسول پیغمبر بھیجے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلے نشان دے کر بھیجے اور پاک روح جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تاکید کی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشوں کے خلاف ہدایت لے کر آیا تم نے گھمنڈ کیا۔ جو بھی رسول آیا وہ خواہشوں کے خلاف ہی لایا۔ قرآن ہمارے بھی خلاف ہو، خواہشوں کے خلاف ہے، نفس کے خلاف ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو رسول آیا لے کر آیا، تم نے گھمنڈ کیا، انہوں نے بھی گھمنڈ کیا، ہم بھی گھمنڈ کر رہے، جھک نہیں رہے اللہ کے سامنے، گھمنڈ کر رہے، قرآن نہیں کھول رہے، گھمنڈ کر رہے۔ تو انہوں نے بھی کیا، ہم بھی کر رہے ہیں،
किया, फिर कुछ को तुमने जुटलाया और कुछ को मार डालते थे। उन लोग कुछ को जुटलाते थे, कुछ को मार डालते थे। और वो यहूदी घमंड से कहते हैं कि हमारे दिल कौच से सुरक्षित है, मतलब गिलाफ चढ़ा हुआ है हमारे, हम लोग सुरक्षित हैं, हिफाजत में है। मतलब नहीं, सो यही है कि उनके कुफ्र की वजह उन पर अल्लाह की फिटकार है, फिटकार है, इसलिए कि वो ईमान कम ही लाते हैं, इसलिए वो ईमान कम ही लाते हैं। और जब अल्लाह की तरफ से उनके पास एक किताब कुरान आई, उनके पास एक किताब कुरान आई जो उस किताब तौरात की तस्दीक करती है, मतलब गवाही देती है, तो जो उनके पास है। और इससे पहले वो काफिरों के मुकाबले में खुद ही फतेह की दुआ किया करते थे, वो खुद ही दुआ किया करते थे, ये दिया करते थे। तो जब वो चीज जिसको वो जाने पहचाने हुए थे, मतलब उन किताब में तो पेशन गोई थी रसूल की, वो जाने पहचाने थे ही, फिर जाने पहचाने हुए थे, आप मौजूद हुई तो उससे इनकार कर बैठे, उससे इनकार कर बैठे, कुरान से और रसूल से इनकार कर बैठे। तो इन मुनकिरों पर खुदा की फिटकार, लोगों पर फिटकार पड़ गई। वो चीज बुरी है जिसके बदले में उन लोगों ने अपने आप को बेच डाला, उन्होंने बेच डाला, उन्होंने रसूल को नहीं माना, कुरान को नहीं माना, अपने आप को बेच डाला। तो डाला कि मुनकिर हो गए उस चीज से जिसको अल्लाह ने उतारा, जिसको अल्लाह ने सिर्फ इस जिद पर कि अल्लाह क्यों अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उसी पर अपने मेहरबानी से इल्म उतारता है। वो चाहते थे हमारे कबीले का हो आखिरी, वो चाहते थे हमारे कबीले का। तो अल्लाह जिसको चाहता है उसको इल्म देता है, सबको थोड़ी ना इल्म दे, वो इल्म उतारता है। इसलिए गुस्से पर गुस्से पड़ते रहे, अल्लाह का गुस्सा उनके ऊपर पड़ता रहा अकाल पे अकाल। और मुनकिरों के लिए जिल्लत की सजा है बेशक। और जब इनसे कहा जाता है कि कुरान जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं कि हम उसी को मानते हैं जो हम पर उतर चुका है, यानी तौरात को। उन्होंने मुंह से कह दिया, हम मुंह से कह नहीं पा रहे हैं, हम कह नहीं पा रहे हैं, वो कह चुके। और उनके उसके अलावा जो कुछ है उससे इनकार है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हम हैं के बीच में झूल रहे, पढ़ नहीं रहे, खोल नहीं रहे, समझ नहीं रहे, इसके मतलब इनकार। लेकिन जबान से नहीं कह सकते, इसलिए कि जानते जबान से कह देंगे तो मामला ही बिगड़ जाएगा। हालांकि ये कुरान सच्चा है और जो किताब उनके पास है उसकी तस्दीक करता है। ऐ पैगंबर, इनसे ये तो पूछो कि अगर तुम ईमान वाले थे तो इससे पहले तौरात के ही रखवाले अल्लाह के पैगंबरों को क्यों मार डाला करते थे। और तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुले निशान लेकर आए, इस पर भी तुम जब वो तौरात लेने तूर पहाड़ पर गए उसके पीछे बछड़े को इबादत के लिए बना बैठे। और तुम तो हो ही जालिम। और वो समय याद करो जब हमने, मतलब अल्लाह ने तुमसे पक्का अहद लिया और तूर पहाड़ लाकर उन पर ऊंचा उठाया और हुक्म दिया कि ये किताब तौरात जो हमने तुमको दी है इसको मजबूती से पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, सुनो और पल्ले बांधो। और पल्ले बांधो मतलब याद रखो, इसको याद रखो। इसी तरीके से हमको भी कुरान दिया और कहा है कि इसको मजबूती से पकड़े रहो, इसमें जो लिखा उसे याद रखो। याद नहीं कर सकते कम से कम एक बार सुन ही लो, ये तो मालूम हो जाए कि कुरान में क्या लिखा है। यही चाह रहे हैं कि एक बार सुन लो तो पल्ले बांधो। जवाब में उन लोगों ने कहा कि हमने सुन लिया लेकिन हमने माना नहीं, हमने सुन लिया लेकिन माना नहीं। उन्होंने जवाब दे दिया, हम जवाब नहीं दे पा रहे। किसी से कहो सुन ले, अरे यार ये सब छोड़ना पड़ेगा, हैं सुन लेंगे या पढ़ लेंगे या समझ लेंगे तो फिर सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं माना। और उनके अब तक के कुफ्र की वजह बछड़ा उनके दिलों में समाया हुआ था। वो बछड़ा जो बनाया था वो समाया हुआ था। अरे पैगंबर,
इन लोगों से कहिए कि अगर तुम ईमान वाले बनते हो तो तुम्हारा ईमान तुमको कैसी बुरी बातें सिखाता है। इनसे कहिए कि अगर ईमान वाले बनते हो तो तुम्हारा ईमान कैसी बुरी बातें बताता है। उनसे भी कह रहा, हमसे भी कह रहा, ईमान वाले बनते हो तो ये बुराइयां जो तुम्हारे अंदर पड़ी हुई हैं, क्या ईमान इस्लाम ने यही तुमको बताया, कुरान ने तुमको यही समझाया? उनसे पूछो, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ईमान यही सिखाया। आज हमारा ये हाल है कि बनते हो तो ये कैसी बुरी बुरी बात सिखला रहा है। ऐ पैगंबर कहिए कि अगर अल्लाह के यहाँ हकीकत का घर मतलब जन्नत वाला घर खासकर तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। तो अगर तुम्हारा ये ख्याल सच्चा है तो मौत की ख्वाहिश करो, मौत की ख्वाहिश करो। वो कह रहा अगर तुम्हारा ख्याल अच्छा, हम जन्नती हैं तो मौत की ख्वाहिश करें। जब जन्नत सिर्फ हम ही को मिलनी है या जन्नत दूसरों को मिलनी है, जो बांट रहे हैं, जो दे रहे हैं, ये जन्नत उन्हीं के लिए है, तो मौत की ख्वाहिश क्यों नहीं कर रहे? दुनिया का सामान क्यों बटोर रहे? तो ख्वाहिश, मौत की ख्वाहिश करो, लेकिन वो अपने पिछले गुनाहों की वजह मौत की दुआ कभी नहीं कर सकते। जो गुनाह कर चुके हैं उसके लिए कहाँ से कर लोगे मौत की ख्वाहिश? जानते हो, कुरान देखोगे तो समझ जाओगे। कुरान जानते हो कि कुरान में क्या लिखा है, तो ख्वाहिश क्या करोगे? मौत की ख्वाहिश करो, लेकिन वो अपने पिछले अमालों की वजह मौत की दुआ कभी नहीं कर सकते। और अल्लाह सब आदमियों से ज्यादा, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और हे रसूल, उन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरे सब आदमियों से ज्यादा लालची भी पाओगे, लालची पाओगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी ज्यादा, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी ज्यादा, मुशरिकों से भी ज्यादा वो उन्हें आखिरत की सजा से बचा ना सके। दूसरे मुशरिकों से भी ज्यादा उनमें से हर एक चाहता है कि 1000 बरस की उम्र पाऊं, हमारा चाहता है, और इतनी उम्र पा भी जाओ तो वो उन्हें आखिरत की सजा से बचा ना सकेगी, बचा ना सकेगी। और अल्लाह देखता है जो कुछ वो करते हैं। ऐ पैगंबर कहो, कहिए जो शख्स जिब्रील फरिश्ते का दुश्मन, जो शख्स जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो, तो उसको मालूम हो कि उसने तो कुरान अल्लाह के हुक्म से आपके दिल में उतारा है। जो उसका दुश्मन हो तो, और उन किताबों की तस्दीक करता है जो इससे पहले मौजूद हैं, और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी देता है, खुशखबरी देता है। जो कोई अल्लाह का दुश्मन हो, जो कोई अल्लाह का दुश्मन और उनके फरिश्तों का और उनके रसूलों का और जिब्राइल का और माइकल फरिश्ते का, तो अल्लाह भी ऐसे मुशरिकों का दुश्मन है, उनका दुश्मन है। जो इन लोग को दुश्मन समझे वो दुश्मन, जो वलियों को दुश्मन समझे अल्लाह उसका दुश्मन, क्योंकि वली भी वही है, तो दुश्मन है। और है पैगंबर, हमने आपके पास खुली आयतें भेजी हैं, मतलब सफा आयतें भेजी हैं, और बस किरदारों के सिवाय और कोई उससे इनकार ना करेगा, इनकार नहीं करेगा। जो बस किरदार होगा वो चाहे कलमा पढ़ने वाला हो और चाहे बगैर कलमा पढ़ने वाला हो, वही उससे इनकार करेगा जो बस किरदार होगा। इनकार ना करेगा। जब कभी वो कोई अहद कर लेते हैं तो उसमें का कोई ना कोई फरीक उस अहद को तोड़ देता है। जब वो कोई अहद कर देते हैं तो कोई ना कोई फरीक तोड़ देता है उस अहद को। आज हम में भी वही है, समझ गए, तो उस अहद को तोड़ देता है, तोड़ फेंकता है। बल्कि इनमें से ज्यादातर ईमान नहीं रखते, बल्कि उनमें से ज्यादातर ईमान नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए
اور وہ اس کتاب تورات کی جو ان یہودیوں کے پاس ہے تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو ان کتاب پانے والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو، جس میں ان رسول کی پیشن گوئی تھی، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ مجھے جس میں پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے اور اس میں کیسی پیشن گوئی ہے۔ انہوں نے جلن کے مارے اپنی کتابیں پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، ہم نے تاک پہ کاہے رکھ دی، ہمیں کون سی جلن ہے؟ اور ہم بھی نہیں جانتے کہ اس میں کون کون سی پیشن گوئی ہیں۔ بات تو وہی آ رہی ہے، انہوں نے پیچھے پھینک دی، ہم نے تاک پہ رکھ دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہیں، تو گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، اس میں کیسی پیشن گوئی ہے۔ اور ان ڈھکوسلوں کے پیچھے لگ گئے جس کی سلیمان کی حکومت میں جھوٹ جوڑ کر شیطان بات چیت کیا کرتے تھے، یعنی جادو۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے جادو توڑنے کے، ہے نا۔ ہم بھی دعا تعویذ کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، مطلب سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان لوگ کفر کرتے تھے، سیکھتے تھے اور غلط کام سے، جیسے آج کل کے دیکھتے ہو بسوں پہ لگے رہتے ہیں چپکا ہوا، ہے نا، وہ کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ہو لیے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اترا تھا۔ جادو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ سکھاتے نہیں تھے، جب تک کہ ان سے کہہ نہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، تو تم اسے سیکھ کر مشرکین نہ ہو جانا۔ ہم آزمائش کے لیے ہیں، اسے سیکھ کے کہیں تم مشرکین نہ ہو جانا۔ آج وہی ہو گیا۔ اس پر بھی ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے جس کے ذریعے آدمی اور عورت میں جدائی ڈال سکے، حالانکہ بغیر حکم اللہ وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ وہ نہ ہم۔ سمجھ گئے؟ یہ تو ایک ڈھکوسلا ہی ہے۔ غلط یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے جس سے انہیں ہی نقصان تھا، فائدہ نہیں۔ ایسی باتیں ان لوگ نے بھی سیکھی، ایسی باتیں جو ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ یہی سب ہے۔ اور وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ جو شخص ان باتوں کا خریدار ہوا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو ان چیزوں کا خریدار ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے نہیں۔ یا آگے آپ کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، کوئی حصہ نہیں۔ اور بنا شک وہ بہت برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ہائے افسوس، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو یہ کام ہی کبھی نہ کرتے تھے، اور اگر یہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ آج ایمان لائے ہو، نام مسلمان ہی ہے، سمجھ گئے، لیکن پرہیزگار ہی نہیں ہے۔ پرہیزگار بنتے تو اللہ کے پاس سے اچھا بدلہ ملتا ہے ان کو۔ یہ جو سیکھ لیا ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، سیکھ لیا ٹھیک ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر سیکھا ہے تو اس کو بیچو نہیں۔ ابھی گاڑی پہ آ رہے تھے، پوسٹر لگا تھا تمہارا یہیں کا ہے، جہاں بس اتنی، تو اللہ کے پاس سے اچھا بدلہ ملتا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی تو کوئی چیز۔ اگر علمی تعویذ بھی دو طریقے کے ہوتے، ایک علمی ہوتا ہے، ایک بکاؤ ہوتا ہے جو بک رہا، ایک علمی ہوتا ہے۔ علم والا جو تعویذ دیتا ہے، جو پیسے ایسے نہیں لیتا ہے، وہ آپ کو ایک نصیحت دے دیتا ہے کہ بھیا نماز 5 وقت کی پڑھ لینا، قرآن شریف پڑھ لیا،
تو وہ ایک نصیحت دے دیتا ہے آپ کو، سمجھ گئے؟ تو وہ تو جائز ہے، لیکن اور تو سب دھندا ہے۔ تو سمجھ ہوتی، اے پیغمبر، اے ایمان والوں، اب اللہ کہہ رہا اے ایمان والوں، پیغمبر کے ساتھ رائنیاں کہہ کر بات چیت نہ کیا کرو، رائنا کہہ کر بات چیت مت کیا کرو، بلکہ انجرا کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو، کیونکہ اس میں نیچے پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے کہا منع کر دیا، رائنا کہنا، سمجھے؟ کہا کرو اور اس کو دھیان سے سنو، اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو دھیان سے سنو اور مشرکوں کے لیے دکھدائی عذاب ہے، مشرکوں کے لیے دکھدائی عذاب ہے۔ کتاب والوں میں سے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اور مشرکین، وہ دونوں اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر بھلائی اترے، خوش نہیں، آج بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں اترے۔ یہودی تمنا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے آخری رسول ہوتا، اور مشرکین کہتے ہیں کہ آخری رسول اس کی قوم میں سے ہوتا، لیکن اللہ جس پر چاہتا اپنی مہربانی اتارتا ہے۔ تو وہ تو اس جھگڑے میں چلے گئے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مہربانی کے لیے چن لیتا ہے، سمجھ گئے؟ چن لیتا ہے، جس سے وہ چنتا ہے اس سے وہ کام کراتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ جیسے پیغمبروں کو چنا، ان کی مدد کی، ولیوں کو چنا، ان کی مدد کی۔ ہم کو چنا نہیں تو ہم نے کہا ہماری کیا مدد کرے گا، ہے نا؟ تو وہ تو چن لیتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں، بھلا دیں یا عقل سے اس کو اتار دیں تو اس سے اچھی یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ تو اللہ بھول گئے، پریشان، تو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، ہم کو ضرورت نہیں تھی، ہم نے ہٹا دی، ہمیں جو اچھی لگے گی وہ لے آئیں گے۔ آتے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوائے تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے؟ بے شک اے مسلمانوں، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جس طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے، ان کی باتوں میں شک کی وجہ سے، ان کی باتوں کی شک کی وجہ سے جو موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی گئی تھی، ابھی تو پورا قصہ ہی آئے گا، تو شک تھا ان کو کہ یہ ہیں کہ نہیں، جو ایمان کے خلاف ہے، جو ایمان کے خلاف ہے، تم بھی ہم سے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، تم بھی اپنے رسول سے سوالات کرو، تم بھی اپنے ان کی باتوں میں شک کے وجہ جو ایمان کے خلاف ہے، سوالات ان کی باتوں میں شک کی وجہ جو ایمان کے خلاف تھی، جو ایمان کے خلاف ہے۔ تم بھی اپنے رسول سے سوالات کرو، یہودیوں کے بہکانے میں شک میں پڑھ کر، یہودیوں کے بہکانے میں شک میں پڑھ کر، سمجھ گئے؟ ہاں، جو رسول پر عقیدہ کرنے کے خلاف ہے، وہ بڑی بات ہے، فرقہ پرستی کا بھی، جو رسول پہ یہودیوں کے وہی چل رہا ہے، تب وہی ایک یہ خلاف ہے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اپنائے، اللہ کے رسول کے لیے شک میں پڑھنا کفر ہے، رسول کے لیے شک میں پڑھ دینا کفر ہے، کفر، کافر نہیں ہوا، کفر کر دیا، کفر کی سزا ہو گئی، کفر تو اللہ ویسے ہی معاف نہیں کرے گا۔ شک میں پڑھنا مطلب جو شک لوگ کر رہے ہیں رسول کے لیے، وہ کفر ہے، اللہ کے اللہ کفر ہے، سمجھ گئے؟ اور کہہ دیا اسلام سے ہی خارج ہو گیا، ایمان سے ہی خارج، پڑھنا کفر ہے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور سب بھٹک رہے ہیں۔ رسول کے لیے شک کر لیا ہے یا نہیں، گیا، کام ہی ختم ہو گیا، تو بھٹک گیا،
اکثر کتاب کے ماننے والے ان پر سچائی ظاہر ہو جانے کے باوجود اپنی دلی حسد کی وجہ سے کہتے ہیں، اپنے دلی حسد کی وجہ سے ظاہر ہو جانے کے بعد، قرآن سے سب ظاہر ہے لیکن یہ دلی جلن ہے، یہ بہت لمبا کھیل ہے، اس کو کوئی نہیں کرنا چاہیے، بہت لمبا کھیل ہے۔ وجہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تم کو مشرکین بنا دیں، ہاں بنا دیں، تو معاف کرو، تو ان لوگوں کو سب کو اللہ کہہ رہا ہے معاف کرو، اسی طریقے سے آپ بھی معاف کرو، بھیا ہمیں جو کرنا بس اتنا ہی اچھا ہے، تو معاف کرو اور ان پر دھیان نہ دو، ان پر دھیان نہ دو، جو دکھائی رہا کرنے دو، جو کر رہا کرنے دو، جو تمہیں اللہ نے بتایا کتاب میں بس اتنا کرو، وہی تمہارے لیے بہت اچھا ہے، ہاں اس پہ دھیان نہ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم جاری کرے، اپنا حکم جاری کرے، تو ان سے کہہ رہا کر دیا، پورا بتا دیا اس نے۔ آخر اللہ کا حکم آ کر رہا، یہودیوں کو مدینے کے آس پاس سے نکال کر باہر کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سمجھ گئے؟ یہ آپ کا ہو گیا 109 آیت ہو گئی۔ اچھا 10ویں بھی، اور نماز پر قائم رہو، اور نماز پر قائم رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، نماز پر قائم رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے پہلے سے بھیج دو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے۔